بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک وظائف آفیشیل کے پیارے دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو سدا اپنی عافیت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے ہم پر خصوصی کرم کیا اور ہمیں ماہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہی ہوں گے۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت کی خاص عطاؤں کا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بہت ہی زیادہ فضیلت و عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ ایک دوسری آیت میں اس کو مبارک رات اس طرح سے کہا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ چنانچہ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں یعنی کم و بیش 83 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبوت کے 23 سالہ مدت میں حسب ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ انہی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کو ملائکہ نزول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تکمیل کرتے رہیں۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول بھی رحمت اور برکت کا سبب ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب قدر اور تعظیم والی رات، یعنی ان خصوصیتوں اور فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی جلالت و منزلت اور مقام و مرتبہ کی بنا پر اس کا نام لیلۃ القدر رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت قدر و منزلت ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بے شمار آیات و احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش اور ہر دعا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قبول ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل کو ماہ رمضان کی بابرکت راتوں میں پڑھنے سے آپ پر رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور نعمتوں کی بارش ہوگی۔ آج کا ہمارا وظیفہ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت کا عمل ہے، جس کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کن کن نعمتوں اور لذتوں سے آشنا فرمائیں گے۔ یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو مکمل آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرپشن بٹن پر کلک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچتی رہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری دن ہوتے ہیں وہ نہایت رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ہوتے ہیں، اور شب قدر بھی انہی دنوں میں آتی ہے، لہٰذا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مہینہ ہے، اس کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ میں مغفرت اور تیسرے یعنی آخری حصے میں دوزخ سے رہائی عطا کی جاتی ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کیفیت کو یوں بیان فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، ساری رات جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے تھے باقی دنوں میں اتنی محنت نہیں فرماتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی ان ایام کی قدر کرنے اور ان میں اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں آج کے اس عمل کی جانب جو کہ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت کا عمل ہے، جس کو ماہ رمضان المبارک کی 23ویں شب یعنی دوسری طاق رات میں پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو دنیا و آخرت کے تمام خزانے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ آج کا ہمارا وظیفہ قرآن کریم کی آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ ناظرین، یہ دعا خود اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتی ہے کہ اس کو مانگنے والے کو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ دعا اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کے سامنے مانگ رہا ہو تو اس پر پھر اللہ رب العزت اس کو کیا کیا انعامات عطا فرمائیں گے یہ خود عمل کرنے والا ہی جان سکتا ہے۔ آپ نے اس دعا کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں کر لینا ہے، اور اگر ہر میں نہیں کر سکتے تو کسی ایک یعنی 23، 25، 27 یا 29 کسی ایک رات میں لازمی کر لیں۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ ان تمام راتوں میں نصف شب کو اٹھنا ہے۔ اگر تو آپ سوتے ہیں تو آدھی رات کو اٹھ جائیں، اور اگر سوتے نہیں ہیں تو رات کو عشاء کے بعد سے لے کر صبح سحری سے پہلے تک کسی بھی وقت میں آپ نے اس عمل کو اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر کے جائے نماز بچھا کر 8 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھنے ہیں۔ نفل نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح سے 2 رکعت آپ نے مکمل کرنی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ آیت الکرسی، رکوع سجود، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ آیت الکرسی، رکوع سجود کر کے سلام پھیر لینا ہے۔ اب سلام پھیرتے ہی وہیں جائے نماز پر بیٹھے اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے تو پھر دوبارہ سے آپ نے اٹھ کر 2 رکعت نماز نفل اسی طرح سے پڑھنے ہیں۔ نفل نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر اسی طرح سے اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا، پھر اسی طرح 2 کر کے 8 رکعت آپ نے مکمل کر لینی ہے۔ جب 8 رکعت مکمل ہو جائے تو پھر سے اسی طرح سے آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور جب یہ عمل سارا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس یقین سے دعا کرنی ہے کہ آج کی رات پاک رات ہے اور آج ہی کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اس لیے آج میں نے یہ جو عمل کیا ہے اس کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور آج کی اس مبارک رات کے صدقے میں اللہ سے جو بھی مانگ رہا ہوں وہ اللہ پاک مجھے عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ جس قدر آپ کا یقین اور جیسا آپ کا گمان ہوگا ویسا ہی آپ کے لیے فیصلہ ہوگا، اس لیے ان عظیم ترین راتوں میں اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ عظیم، یہ عمل کرنے میں نہایت آسان ہے، یہ دعا بچے کو یاد ہے۔ نماز میں ہونے کی وجہ سے الحمدللہ ہر بچہ بوڑھا جوان اس دعا کو پڑھتا ہے، روزانہ کی مقدار میں کئی دفعہ پڑھتا ہے، اور اگر ہم ماہ رمضان المبارک کی ان طاق راتوں میں اس دعا کو پڑھنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات عالی سے یہی گمان ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ ان مبارک راتوں اور اس دعا کی برکت سے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ عظیم، یہ تھا ہمارا آج کا عمل، آج کا وظیفہ۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس عمل کو خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور خاص طور پر اپنے سوشل اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ان کے دل سے نکلی دعاؤں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔